طرح کیے تعویل کیسے کریں. آپ توجہ تو ہے نا آپ کی؟ تعویل میں بتا رہا ہوں کہ تعویل کیسے کریں. اس منبر پر بیٹھ کر 1000 مرتبہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ جاہل ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور حضور سید صاحب قبلہ جو ہمیں گرو ہے فخر ہے کہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں زانو تلمیذ خم کرنے کا شرف بھی ملا. میں آپ کی درسگاہ کا ایک ادنا سا شاگرد ہونے کی حیثیت بھی رکھتا ہوں. تو اگر آپ ایک بار بھی مجھ کو جاہل کہہ دیں تو وہ میری سند بن جائے گی، کیونکہ آپ مجھ سے علم و عمر میں کئی گنا بڑے. 1000 مرتبہ میں کہوں اپنے آپ کو کہ جاہل ہوں کوئی فرق نہیں. بڑا ایک بار بھی کہہ دے وہی سند. بولو توجہ تو ہے نا؟ وہی میری ڈگری، وہی سند. یہی وجہ ہے پورا مکہ اپنے نیتا کو، اپنے لیڈر کو ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہتا تھا، اور جسے پورے مکے کے لوگ حکمتوں کا باپ کہتے تھے، میرے مصطفیٰ نے اسے ایک بار ابو جہل کا کہہ دیا. قیامت تک دنیا ابو جہل کہتی رہے گی. زندہ باد زندہ باد. کیونکہ مصطفیٰ بڑے ہیں اور بڑا چھوٹے کو جو کہہ دے وہی سند. بھائی زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ احساس دلائیے کہ سن رہے. بڑا جو چھوٹے کو کہہ دے وہی اس کی ڈگری بن جاتی ہے. اب اگر بڑا چھوٹے کو کہے وہی سند تو توجہ. قل انما انا بشر مثلکم، میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تم کہو انا بشر مثلکم، اے محبوب تم کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے اللہ تو نے کیوں نہیں کہا کہ میرا نبی بشر ہے؟ یہ کہلواتا کیوں ہے؟ اے محبوب تم کہو کہ میرا نبی بشر ہے. رب نے فرمایا اے میرے بندے، میں نے اپنے محبوب کو کب نہیں کہا اور کیا نہیں کہا، مگر جب کہا تو یاسین کہا. میں نے اپنے محبوب کو جب کہا تو مزمل کہا، میں نے کہا تو طٰہٰ کہا. اے محبوب آپ کی عظمت کی بات ہو، رخ و دعا کی بات آئے تو میں کہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب جب آپ کے بھیجنے کے شان کی بات آئے تو میں کہوں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جب میرے طرف سے دلائل و براہین کی بات آئے تو میں کہوں قد جاءکم برہان من ربکم. اے محبوب آپ کی عظمت کی بات ہو تو میں بیان کروں، آپ کی رفعت کی بات ہو تو میں بیان کروں، آپ کی بلندی بلندائی کی برگزیدگی عدالت و نجابت و شرافتوں کو میں بیان کروں. اے مصطفیٰ آپ جب معراج پہ جائے تو میں کہوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اے محبوب آپ کی عظمت کی بات ہو تو کہو فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اے محبوب آپ کے جب نورانیت کی بات ہو تو میں بیان کروں، مگر قل انما انا بشر مثلکم میں بشریت کے ساتھ مثلیت لگی ہے، اسے میں بیان نہیں کروں گا، اسے تم خود بیان کرو گے تاکہ دنیا سمجھ جائے. مصطفیٰ اتنے بڑے ہو کے اپنے آپ کو بشر کہہ رہے، یہ نبی کی تواضع ہے، یہ نبی کی خاکساری ہے، یہ نبی کی انکساری ہے. اور اے مصطفیٰ میں خدا ہوں، اگر میں نے بشر کہہ دیا تو یہی تمہاری سند ہو جائے گی. اس لیے بشر میں نہیں کہوں گا، بشر تم کہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بطاعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ کانفرنس. آمد مصطفیٰ کی شان ہی عجیب. جب نور کو بھیج رہا تو اپنے طرف سے نسبت دے کے کہ میری طرف سے آیا تیری طرف، میری جانب سے تیرے پاس ایک نور آیا. اور جب بشر کا ذکر چھڑتا ہے تو کہتا ہے محبوب اسے تم خود بیان کرو. اب دو لفظوں میں جواب دے دوں کہ رب نے کہا کیوں نہیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. رب نے کہا اس لیے نہیں کہ رب خدا بڑا ہے اور بڑا چھوٹے کو کہتے وہی ڈگری.
بشر اس لیے نہیں کہا تاکہ کہیں محبوب کے شان میں کہنے سے یہ سند نہ ہو جائے، اس لیے کہا نہیں، مگر کہلوایا کیوں؟ کہلوایا کیوں؟ اس کی وجہ آپ سنیے کہ محبوب تم کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ کہلوانے کی وجہ آپ سنیے۔ یہ نمرود آیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے الجھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ سلجھ گیا، کیونکہ جب کوئی کافر الجھتا ہے تب کچھ نہ کچھ سلجھتا ہے، اور الجھ جانے کے بعد کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ کی رب العالمین، میں خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پاگل ہو گیا، روزانہ پاخانہ پیشاب کرتا ہے اور اپنے کو خدا کہتا ہے۔ ہم تو اسے بھی خدا نہیں کہتے جو اسٹیچو ہے، بے جان ہے، وہ پاخانہ پیشاب بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہم نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا چل ہٹ، میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ قید خانے سے دو آدمی بلائے، ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی، بس پھانسی کے پھندے پر لٹکانے والا تھا، اور ایک کو رہائی نامہ مل چکا تھا، بس جیل کا تالا کھول کے اس کو رہا کرنے والا تھا۔ توجہ، دو طرح کے شخص بلائے، اور جو زندگی پا چکا تھا، جینے جا رہا تھا، بلا کے مار دیا، اور جو مرنے جا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو نا، جو زندگی پا چکا تھا میں نے موت دے دی، جو مرنے جا رہا تھا میں نے زندگی دے دی، میں بھی مارتا جلاتا ہوں، اس لیے میں بھی خدا، میں بھی خدا۔ حضرت ابراہیم اگر چاہتے تو نمرود کی اس بچکانہ خلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر خدا کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اس لیے آپ اس کافر کے منہ لگنے کے بجائے آپ نے اس کے سر پہ سوال کا ایک بھاری پتھر رکھا اور فرمایا سن، میرا رب وہ ہے جو روزانہ پورب سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک بار پچھم سے نکال۔ بولے نا کچھ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ وہ کافی افسوس ملنے لگا، ایک بار پچھم سے نکال دے۔ کافی افسوس ملنے لگا، یار کیا کروں، یہ تو سورج کا میٹر ہے، زمین پہ ہوتا تو کچھ لے دے کے مسئلہ حل ہو جاتا، کچھ ٹیبل کے اوپر سے کچھ ٹیبل کے نیچے سے، مگر یہ تو میٹر سورج کا ہے جہاں پہ ہاتھ تو کیا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، کروں تو کیا کروں۔ مگر ابراہیم فرما چکے تھے کہ اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے، وہ تو نہ نکال سکا، مگر دنیا انسانیت یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ابراہیم تو نہ نکال سکا، نمرود تو نہ نکال سکا، مگر جناب ابراہیم فرما چکے تھے اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے، نمرود نہ نکال سکا، مگر دنیا جانتی ہے کہ مقام صحبہ پر علی المرتضیٰ شیر خدا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، دعائے نبی، قوت پروردگار مولا علی کی جب نماز اثر قضا ہوئی ہے تو میرے مصطفیٰ نے اسی ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے پلٹایا ہے، پچھم سے پلٹایا۔ اب جب سورج پلٹ آیا تو ابراہیم فرما چکے تھے کہ جو پچھم سے سورج کو پلٹائے وہ خدا، وہ تو نہ نکال سکا۔ اے محبوب، آپ نے سورج کو علی کے لیے پلٹا دیا ہے، اب کہیں دنیا ابراہیم کے قول کو سامنے رکھ کر کے تمہیں خدا نہ کہتے، اس لیے وقت آ گیا ہے اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں خدا نہیں، میں تو ایک بشر بن کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا سبحان رضا صاحب قبلہ قادری۔
ورنہ بشریت کا حال تو یہ ہے کہ رب نے خود فرمایا اے محبوب میں نے تمہیں مکان میں ایسے معجزات آپ سے صادر ہوئے، آپ کو سراپا معجزہ بنا کر کے جب بھیجا تو آپ کو مکان میں اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آمنہ کے گود میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، تین دن تک کے پیٹ پر پتھر بندھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، بدر احد کے میدان میں ہاتھوں میں تلواریں اٹھانی پڑی تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، دندان مبارک شہید ہوئے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مکان میں اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، شب معراج اپنے قرب میں اس لیے بلا لیا تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھے، اپنے جیسا نہ سمجھے، اپنے برابر نہ سمجھے۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل ہمیں اور آپ کو منبر رسول سے نکلنے والی آواز حقہ کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارے باہر سے آنے والے مہمانان کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، ہمیں اور آپ کو ان کو سننا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کا مجمع ہے انتشار سے بچائیں گے، اپنے باہر سے آنے والے مہمانوں کو سماعت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔